Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسر ولا تعسر وتمن بالخير ماہ رمضان ماہ برکت ماہ رحمت ماہ مغفرت جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے جس کے ساعات و لحظات تمام ساعات و لحظات سے افضل ہیں یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے اپنے رحمت کے واسطے کے ذریعے بندوں و انسان کو اپنا مہمان ٹھہرایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسان کے سونے کو بھی عبادت قرار دیا ہے انسان کے سانس لینے کو بھی عبادت قرار دیا ہے انسان کے تمام اعمال کو مقبول اور دعاؤں کو مستجاب قرار دیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اب تم لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں صدق اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے سوال کرے اللہ کے ہاں دست سوال دراز کرے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عنایت فرمائے فإن الشقي من حرم الغفران في هذا الشهر العظيم اللہ اکبر بہت عظیم جملہ ارشاد فرمائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بہترین ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں بھی خود کو بخشوا نہ سکے محترم سامعین ناظرین ماہ رمضان ماہ بندگی اس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم پہلا آبائی یونس حکیمی صاحب اور آبائی مہدی زمانی صاحب آپ دونوں کو ہم اپنے سے پروگرام خوش آمدید درد کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں سوال کرتا ہوں آبائی مہدی زمانی صاحب سے کہ آبائی مہدی آپ یہ فرمائیں کہ اللہ نے باقی 11 مہینوں کی نسبت اس مہینے میں خاص تاکید کیوں فرمایا ہے کہ بندوں کو اپنے بندوں کو عبادات اعمال کی طرف خاص توجہ دلا رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئین معصومین علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس ماہ مبارک میں خاص تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بخش لاؤ دعائیں بجا لاؤ اعمال بجا لاؤ اس کی کیا وجہ ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت شکریہ مقاریہ ثانیاً جس سوال کو آپ نے اٹھایا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے اس سوال کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ اگر چیز دیکھا جائے تو تمام ایام تمام ساعات بندگی کے لیے ہی ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ایک صحیح آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان اور جنات کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ بندگی ہے تو اس کا مطلب کہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے باقی ایام میں بھی بندگی مقصد ہے الہی ہے تو رمضان میں جو تاکید ہمیں آیات میں روایات میں اس انداز سے نظر آتی ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں دیکھا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر عبادت بجا لاتے وقت ایک نیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ تو پتہ چلا کہ ہر کام ہم اللہ سے قریب ہونے کی خاطر انجام دیتے ہیں تو یہاں سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ اللہ بندوں سے قریب ہے اللہ بندوں سے قریب ہونے پر ہمارے پاس کئی شواہد موجود ہیں قرآن آیات بھی ہے اس حوالے سے
फरमाया कि इन्नी अक़रबु इलैक मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरत से भी तुमसे करीब हूँ। पता चला अल्लाह तो हमेशा बंदों से करीब ही होता है। आया बंदे भी अल्लाह के करीब होते हैं हमेशा, ये सवाल है। उमूमी जो कानून है उसके मुताबिक देखा जाए, मिसाल फर्ज करते हैं कि आप मेरे करीब हैं, तो इसका लाज़िमा ये है कि मैं आपके करीब हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे करीब हो मैं आपके करीब ना हो। लेकिन ये कायदा जब अल्लाह और बंदे के दरमियान जब आता है तो ये कायदा नहीं चलता है, ये कानून नहीं चलता। अल्लाह बंदों के करीब होने का ये लाजमा नहीं है कि बंदे भी अल्लाह के करीब हो सकता है करीब हो सकता है ना हो। इसीलिए हम हमेशा दुआ करते हैं और हर आमाल हम अल्लाह से करीब होने के खातिर करते हैं। सहर जो अल्लाह तक है वो हम अल्लाह तक पहुंच जाए, अल्लाह तो हमसे करीब ही है। तो ये रास्ता तय करने का है। ये आम साआत और माह मुबारक रमजान बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम साआत में बिल्कुल एक इबादत के जरिए आप 2 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, तो माह मुबारक रमजान में 10 स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं एक ही इबादत से। वही इबादत बाकी अय्याम में मजा ला रहे हैं तो अलग, माह मुबारक रमजान में मजा ला रहे हैं तो स्पीड जो है अल्लाह की तरफ सफर का वो बहुत बढ़ जाता है। यह खास लुत्फ इलाही है, ये रमजान के साथ खास है। तो बंदगी की जो ताकीद की गई वो इसी वजह से कि ए बंदा तुम हमेशा मेरी जानिब सफर कर रहे हो। एक कुरान की आयत भी इस हवाले से मौजूद है, वो उम्मी इंसानों के बारे में सूरह मुबारक गालिबन इंशिकाक में मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कादहन फमुलाक़ी, हे इंसान तुम अपने रब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, मुलाक़ी तुम मुलाकात करोगे। तो पता चला सफर कर रहे हैं, इंसान कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस सफर में अल्लाह ताला ने बंदों को अपने तरफ जो लाने की जो सफर है माह मुबारक रमजान में एक खास पैकेज दिया अल्लाह ने। वो मुख्तलिफ अल्लाह ने अपने जो खास जो लुत्फ है, जैसे कि रहमत की शक्ल में, बरकत की शक्ल में, मग़फ़िरत की शक्ल में, फज़ल की शक्ल में, ये तमाम तर ऐसे अल्लाह के उसूल है जिनके जरिए अल्लाह अपने बंदों से डील करता है, मामला करता है। कभी अल्लाह बंदों से मामला कर रहा होता है फज़ल के जरिए। बंदा एक छोटा अमल बजा लाता है, उस अमल में ये सलाहियत नहीं है कि अल्लाह इतना बड़ा रिवार्ड उसे दिया जाए, लेकिन फज़ल इलाही, जब ये कानून फज़ल इलाही का उसूल चल रहा होता है तो अल्लाह छोटे अमल के बदले में कोई बड़ा रिवार्ड अता करता है। जब इसी तरह जब रहमत इलाही, अगर तमाम अय्याम में सआत में रहमत इलाही शामिल हाल है, लेकिन रहमत की जो वुसअत है वो माह मुबारक रमजान में वाला हो जाता है। इसी तरह मग़फ़िरत तौबा, बाकी अय्याम में भी तौबा कबूल करने की गुंजाइश है, लेकिन रमजान में जो गुंजाइश है इस माह मुबारक में वो अलग है। तो इसीलिए ताकीद की खुसूसी तौर पर बंदगी की जाए। इसमें बंदगी दरअसल देखा जाए तो क्या है बंदगी? बंदगी इसी का नाम है कि बंदा कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी किसी भी काम का इरादा करने से पहले थोड़ी लम्हे के लिए रुक जाए, ठहर जाए और सोचे कि मेरा ये अमल जो मैं अभी करने जा रहा हूँ इलाही किसी हुक्म के साथ टकराता तो नहीं, किसी अल्लाह की जो तरजीह है उस तरजीह के साथ मेरी जो तरजीह है कहीं टकराता तो नहीं है। थोड़े लम्हे के लिए रुक के सोचने का नाम यही बंदगी है। अगर नहीं सोचता, बस आप चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब बंदगी के दायरे में नहीं है। इंसान मुहासबा करे कि मैं इस राह पर जो
اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا، ان دین عند اللہ اسلام، اپنے راستے کا نام. اس راستے پر ہونا یہی بندگی ہے. تو اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان میں خاص انداز سے اللہ نے اہتمام فرمایا. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رمضان میں انسان روزہ رکھتے ہیں. اللہ نے یہ خاص عبادت ہمیں عطا کی، تو اس روزہ رکھنے کے ذریعے انسان جو ہے بندگی کا سفر اس میں تیزی آتی ہے، کیونکہ روزہ کے ذریعے انسان کے اندر ایک روحانی خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو الرٹ کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے انسان. اس لیے خصوصی طور پر کہا کہ رمضان میں اہتمام کیا جائے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان دراصل یہ جو 30 یا 29 جو دن ہے، یہ دراصل انسان کے لیے ایک ٹریننگ کا کچھ ٹریننگ سیشن، کچھ ایام ہے جن کے ذریعے بندہ ٹرین ہو اور جس طرح رمضان میں اس نے زندگی گزاری اسی طرح باقی 11 مہینوں میں اسی طرح زندگی گزارے. تو اس لیے خصوصی طور پر کہا کہ تم جس انداز سے رمضان میں زندگی گزارو گے، اصلاح کرو گے، اسی طرح سے باقی ایام میں تم گزار سکو گے. اسی لیے خصوصی اہمیت کے ساتھ رمضان میں تاکید کی کہ بندگی کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ انسان داخل ہونے کی کوشش کی جائے. السلام علیکم. ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی اور بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ سامعین، جیسے کہ احادیث میں بھی ارشاد فرماتے ہیں معصومین علیہ السلام، قرآن کے حوالے سے کہا جائے تو فرماتے ہیں کل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر اللہ. ہر چیز کے لیے بہار ہوتا ہے اور قرآن کی بہار رمضان مبارک ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ان بہترین ساعات کے ذریعے ہم اگر استفادہ نہ کریں تو یہ گویا ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں بدبخت ہے وہ انسان جو ان بابرکت ساعتوں میں خود کو پاسوا نہ سکے. ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہمارے دوسرے مہمان کی طرف. یونس صاحب، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو خاص طور پر ماہ بندگی قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء باب وباب العبادة الصوم. سب سے پہلے میں ولایت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ایک پلیٹ فارم بنائے اور اس کے ذریعے سے ہم بلائے اور اس کے ذریعے سے سامعین تک ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند گزارشات پہنچا سکے. اذان محترم، آپ سب آگاہ ہیں، یہ ہمارا جو سیشن چل رہا ہے ماہ مبارک رمضان سے اب تک مختلف موضوعات پہ گفتگو جاری و ساری ہے. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان، ماہ بندگی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں آپ بہت کئی دن بلکہ یوں نہ کہوں سال بھر اگر آپ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں تب بھی نہ کافی، کیونکہ یہ ایک وسیع موضوع ہے. اذان محترم، کل کے سیشن میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی سے میں اسی کے ساتھ ربط دیتے ہوئے آج کے موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا. کل کے موضوع پہ کہا تھا کہ یہ ماہ مبارک رمضان سال بھر اللہ کی بندگی کے ٹریننگ کا مہینہ ہے. بندے اللہ کی بندگی کا ٹریننگ لیتے ہیں اس ماہ مبارک سے. اور یہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے خاص بندوں کے اوپر لطف کیا، خاص احسان کیا کہ اس ماہ مبارک کو بندگی کے لیے خاص کیا. اس ماہ مبارک کو اب پہلے یہ جان لیں کہ بندگی ہے کیا. بندگی جیسا کہ آگے زمانے نے اشارہ کیا، بندگی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی چلانے کے لیے جس دستور کو، جس آئین کو، جس قانون کو نافذ کیا ہے
اس قانون کے مطابق چلے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں اس بندگی کی ہمیں پریکٹس اس ماہ میں ہوتی ہے۔ بندگی کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کے ساتھ اس ماہ کو ہمارے لیے فراہم کیا۔ اور روایت ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہی بندگی کے لیے خاص کیوں کیا، اس تاکید کیوں کی کہ اس ماہ میں ہی بندگی کرے، کیونکہ یہ باب ہے، یہ دروازہ ہے، اس دروازے سے گزر کے جانا ہے آپ نے باقی 11 مہینوں کے لیے۔ 11 مہینوں کو تک پہنچنے کے لیے آپ نے اس باب سے داخل ہونا ہے۔ باب یعنی ماہ مبارک رمضان، اس باب میں آپ نے کمانا ہے باقی، اس باب میں آپ نے اپنے اندر، اس ماہ میں آپ نے اپنے اندر وہ قوت، وہ ارادہ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کے 12 مہینے بندگی میں آئے۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی غلام کو بازار جا کے خریدا، خرید کے گھر لایا، گھر لانے کے بعد کہا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ کس نام سے پکاریں؟ تو انہوں نے خوبصورت جواب دیا، آپ نے قیمت دی ہے، آپ نے اپنا مال دولت خرچ کیا ہے، آپ جو چاہیں وہ نام مجھے وہی پسند ہے۔ تو بزرگ حیران ہو گیا، کتنی خوبصورت بات کی آپ نے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا، چیک کرنے کے لیے یا ایسے ہی دوسرا سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ جاؤ بازار میں اور اپنی پسند کے لیے، اپنے لیے جو چاہتے ہو خوبصورت کپڑا اپنے لیے خرید کے جاؤ۔ تو انہوں نے بھی پھر بہترین جواب دیا، انہوں نے کہا آپ بہتر ہیں، آپ مالک ہیں، آپ نے خریدا ہے، آپ مجھ پر حاکمیت رکھتے ہیں، مالکیت رکھتے ہیں، آپ جو چاہیں وہی میرے لیے پسند ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، آپ کیا کھانا چاہیں گے؟ آپ جب ہماری غلامی میں آئے ہیں تو ہمارا فرض ہے آپ کا خیال رکھا جائے، آپ کے پسند کے مطابق آپ کو غذا دی جائے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی جسم کی توانائی کو برقرار رکھ سکیں۔ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا، مالک آپ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، جب میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کیا ہے تو جو کچھ آپ مجھے کھلائیں گے اسی پہ میں حاضر رہوں گا۔ تو بزرگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے گویا کہ آپ کے ان جملوں میں، اس جواب نے مجھے اپنے اللہ کی بندگی کا صحیح معنوں میں بندگی مجھے سمجھائی۔ اس خدا کی بندگی، اس خدا کی کہ جس نے آپ کو ہاتھ عطا کیے، جس نے آپ کو کان عطا کیے، جس نے آپ کو دیکھنے کے لیے عظیم آنکھیں عطا کی تھی، جس کے ذریعے سے آپ دنیا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی سب سے بڑا کرم اللہ نے آپ کو وجود بخشا، اس اللہ کی بندگی کیوں نہ کریں؟ انہوں نے اس واقعے سے یہ اخذ کیا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں پریکٹس زیادہ ہوتی، اس لیے اس ماہ میں زیادہ طور پر اس ماہ کے لیے تاکید کی، اس ماہ میں تاکید کی کہ آپ بندگی کریں، زیادہ تاکید کی کہ وہ چیزیں جو اپنے لیے مباح تھی، وہ چیزیں جو اپنے لیے دوسرے مہینوں میں اپنے لیے جائز تھی، وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ماہ میں اس سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ کس لیے؟ اسی بندگی کی پریکٹس کے لیے، اسی بندگی کی تربیت لینے کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے کہ سال بھر اس قانون کو فالو کرتے ہوئے دن گزارے کہ اللہ نے آپ کو جو قانون معین کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس ماہ میں چاہتا ہے کہ بندگی کرے، کسی نہ کسی، جیسا کہ استاد ہے، شاگرد استاد کے پاس بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کے پاس شاگرد امتحان لینے آتا ہے تو استاد پہلے سے یہ طے کر کے ہوتا ہے کہ بعض اوقات استاد پہلے سے یہ طے کرتا ہے کہ اس طالب علم کو پاس کرنا ہے اس طرح، کسی وجوہات کی وجہ وہ پڑھنے والا ہے، اس کو حوصلہ افزائی کے لیے کسی بھی وجوہات کی وجہ کو پاس کرنے پہلے سے یہ نیت رکھتا ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے۔ لیکن طالب علم آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ لکھتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے،
تو استاد کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو لکھو. یہ درحقیقت کیا بتا رہا ہے کہ میں نے طے کیا کہ آپ نے پاس کرنا ہے، لیکن تو بھی کچھ کرو، کچھ قدم تو اٹھاؤ، کچھ بولو تو صحیح. پھر اس سے یہ امتحان لینے کے بعد، اس سے یہ کچھ بلوانے کے بعد وہ پاس کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں یہ بندگی کی ٹریننگ دے رہا ہے. کچھ تو کرو، ہر چیز آپ کے لیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ آپ کے اس ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کو باقی مہینے میں اس میں ہر دن کے لیے دعائیں الگ ہیں، ہر دن کے لیے نمازیں الگ ہیں، ہر دن کے لیے عبادات الگ ہیں. باقی مہینے میں اتنی تاکید نہیں ہے عبادت کے لیے، اس ماہ میں بہت زیادہ تاکید کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس ماہ کے دن رات اب جو بھی ہر چیز کو، وہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو بھی عبادت کرا دیا. انفاسکم عبادت، فیہ انفاسکم عبادت، آپ کا سانس لینا بھی عبادت کرا دیا. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ تربیت دینی تھی، یہ ٹریننگ آپ کو کرانی تھی کہ آپ دوسرے مہینوں میں بھی، باقی 11 سالوں میں بھی بندگی میں رہیں. در حقیقت روزہ ہماری یہ روٹین ہماری یہ عادت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہی تلاوت کی جائے، بندگی کی جائے. یہ سب کیا بہتر ہے، اس میں زیادہ کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد چھٹی کرے ستگار کو، بس آپ کی چھٹی ہو گیا، قرآن کو چھٹی کرے تشریح میں باندھ نہیں، بلکہ بندگی اس ماہ میں شروع ہوتی ہے. یہ دروازہ ہے، اب اس میں داخل ہو کے اب آگے جا کے آپ نے بندگی سال بھر اس کو برقرار رکھنی ہے. تو انہی چند کلمات کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو ہے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ میں بھی اور باقی 11 مہینوں میں بھی ہمیشہ اس قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس قانون کو اللہ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے روشنی ڈالی. کیا خوبصورت سی بات کیا صاحب نے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے طے کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل کرنی ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں سے چاہا کہ یار تم لوگ کچھ نہ کچھ عمل ضرور کر لیں. پھر بھی شاید اگر کسی سے عدم توفیق کی وجہ سے کوئی کچھ نہ کر سکے تو رحمت واسعہ اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ نے انسان کے سانس لینے کو بھی ثواب قرار دیا کہ سانس انسان روک نہیں سکتے. یعنی کچھ نہ کچھ دینے کے لیے اللہ نے اس قدر انتظام کیا کہ انسان اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم اس اپنی سانس کو جو روک نہیں سکتا ہے، سانس تو چلتی رہے، اس کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا. انسان تھک جاتے ہیں، سونے لگتا ہے، سونے کو بھی عبادت قرار دیا. تو محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنے پروردگار کی جتنی بھی عبادت کی جائے حق تو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نے بھی اس قدر عبادت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار جتنا حق تھا اتنا عبادت نہیں کر سکا. تو ہماری عبادت تو سمندر کے مقابلے میں درجے کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہم صرف توفیق دعا مانگ سکتے کہ اللہ ہمیں اس عظیم ساعتوں میں اپنی اس عظیم ساعتوں کو عبادت اطاعت میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.